تلاوت بھی کر رہے ہیں, قیام بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, سجود بھی کر رہے ہیں, لیکن پریشانی جاتی کیوں نہیں ہے؟ وہ اثر دعاؤں میں آتا کیوں نہیں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوا, آئے گا بھی کہاں سے اثر؟ کیونکہ جب ہماری نمازیں خشوع سے خالی ہیں, جب ہماری نمازیں جو ہے وہ محبت سے خالی ہیں, آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, لیکن جب آپ نے نیت کی, اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں لوگوں, ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے, لیکن نماز ہم اللہ کی پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم نے یہ خود دیکھنا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں, کیا ہم اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو سمجھ میں کیسے آئے گی نماز جب ہم نے جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین پڑھا؟ تو اس کے معنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, الرحمن الرحیم, جو رحمان الرحیم ہے, مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب یہ ترجمہ پتہ ہی نہیں ہوگا, ہم نے تو عمر اسی میں گزاری, ہم نے کہا ہم نماز بھی پڑھیں گے سید فاضل صاحب سے, لیکن منافقت نہیں چھوڑیں گے. ہم نماز بھی پڑھیں گے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑیں گے. ہم حج تو کر کے حاجی تو کہلوائیں گے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑیں گے, غیبت کرنا نہیں چھوڑیں گے, ایک دوسرے کا پیچھا تو کرتے رہیں گے. لوگوں, اللہ کی قسم ہے ہمارا راز یہ ہے کہ فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے, لیکن مسلمان تماشا دیکھ رہا ہے. مجھے یہ بتاؤ, جس مسلمان کے اندر غیرت ہوگی, منافقت نہیں ہوگی, اللہ کی قسم اگر وہ یہاں سے فلسطین جا نہیں سکتا ہے, لیکن فلسطین کے درد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حقیقی لو لگا کر اللہ سے جو ہے ان کے لیے فتح و نصرت کی دعا مانگ سکتا ہے. فتح و نصرت کی دعا مانگ سکتا ہے, لیکن ہم میں منافقت جائے گی کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں, جائے گی کیسے؟ ہم ایک عالم کو بدنام کریں گے کیسے؟ ہماری نظریں یہاں تک. لوگوں, اللہ کی قسم ہے ہمارا جو حال ہے, آئے دن ہم جو ہے عروج حاصل کرنے کے بجائے ہم پیچھے جا رہے ہیں. آخرکار وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لوگوں, ہم نے اس دل کی تختی کو صاف نہیں کیا. پہلے لوگ جو چلے گئے نا, اللہ کی قسم ہے اپنے مزاروں میں جو سو گئے نا, ان کے اگر عبادات کو دیکھا جائے, جمع کیا جائے, کاؤنٹ کیا جائے, ان کی عبادتیں کم ہیں. اگر تلاوتیں دیکھی جائیں تو تلاوتیں بھی کم ہیں, اگر روزے دیکھے جائیں تو روزے بھی کم ہیں. آخرکار مجھے یہ بتاؤ, اگر وہ کسی سے کچھ کہہ دیتے تھے, اثر کیوں ہوتا تھا؟ اثر اس لیے ہوتا تھا کہ وہ جب بات کہتے تھے تو دل سے کہتے تھے, اور دل ان کا نیت جو ہے, نیت کا کیا ہوتی تھی؟ نیت یہ ہوتی تھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور عمل بالخیر کیا کرتے تھے, دکھاوے کا عمل نہیں کرتے تھے. لیکن آج میں نے مسجد تو بنائی, مدرسہ تو بنایا, لیکن اس مدرسے میں کس کا پیسہ؟ بولیے نا, کس کا پیسہ؟ آپ کا پیسہ, ہمارا پیسہ, دوسرا کا پیسہ. لیکن میں اپنے اس تعریف میں جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوں کہ مولانا طاہر کب کہیں یا سید فاضل صاحب کب کہیں. مولانا طاہر صاحب نے کمال کر دیا جی, جامع مسجد کو کھڑا کر دیا, مدرسے کو کھڑا کر دیا, عروج پر لے گئے. لیکن میں یہ کہوں, اگر جہاں امت مسلمہ کی طرف دیکھا جائے, لوگوں کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا. مولانا طاہر نے آ کر تقریر کر دی, یہ اہل سنت پہ احسان نہیں ہے, مولانا طاہر کا حق ہے, وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے. اگر میں نے زکات دی تو مجھے جتلانا نہیں ہے کہ میں نے اتنی زکات دی ہے, کیونکہ اس نے زکات دے کر اپنے باقی جو رقم بچی ہوئے اسے حلال کر دیا. اب جب وہ کھائے گا, جب نماز پڑھے گا تو نماز میں بھی سرور آ جائے گا. جب درود پڑھے گا تو مجھے یہ آپ سے سوال کرنا ہے, لوگوں پہلے والے زمانہ چلا گیا جب کہتے تھے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ دیکھتے ہیں.
کیا دیکھتے ہیں؟ مدینہ. مجھے بات ایک یاد آئی، میرے ماموں ہیں، وہ یہاں سے عمرہ کے لیے جب مدینہ الرسول گئے تو انہوں نے قسم کھا کر کہی کہ ہم نے جو ہے پیر اطہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے میں دیکھا. کیا دیکھا جی؟ ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ کی اور میں آپ کو یہ کہوں کہ آج سے پہلے اگر ہم غوث پاک کی بات کریں، آج سے پہلے کی، لیکن عاشق تو اس بات کو مانتا ہے، عاشق اس بات کو، غوث پاک نے مردے زندے کیے، اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے حکم سے. لیکن لوگوں کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے بچے آج سوشل میڈیا کو سن سن کر یہاں اس دہانے پر آ گئے، وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں. مسئلہ تو پتہ ہی نہیں ہے، کتابوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ خود طے کر رہے ہیں. کیا طے کر رہے ہیں؟ کہ ہمیں دین کس طریقے سے دینداری اپنے اندر لانی ہے. لیکن لوگوں نہیں، جب تک جو ہے ایک عالم 10 سال ایک ادارے کے اندر لگاتا ہے، پھر وہ عالم یا فاضل کہلواتا ہے، تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ویڈیو دیکھنے سے کوئی عالم نہ بنا، کوئی عالم نہ بنا. کل پرسوں کی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے، اس نے جو ہے وہ اپنے واٹس اپ سٹیٹس کے اندر رکھا ہوا تھا. اب سنتے اکثر ہمارے نوجوان ایسے علماء کو جو ہے دین جانتے تو ہے نہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے دین جانتے نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ آ کر ان کو سبسکرائبر کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں جو ہے اپنے چینل کی پڑی رہتی ہے، وہ اپنا چینل جو ہے اپ گریڈ کرتے ہیں اور اس سطح پر لے جاتے ہیں جہاں سے انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو کسی نے سٹیٹس لگائی ہوئی تھی، وہ مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں تو بتاؤ، انہیں تو سمجھاؤ کہ یہ اللہ کے بچے بنے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو مجھے ایک نوجوان نے وہ موبائل دیا تو کہنے لگے آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ پھر میں نے وائس بھیجا اس پہ، میں نے کہا یہ ظلم نہیں تو ہو کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس نے واپس جواب دیا کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ نے سورہ اخلاص پڑھی نہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ تو اللہ ایک ہے، اللہ کی نہ بیوی ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کان سے پاک ہے، اللہ مجسمے سے پاک ہے، اللہ جو ہے وہ ہر جگہ قدرت رکھ سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے. لیکن اللہ کے لیے مکان آپ تعین نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے جگہ تعین نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جب جسم سے پاک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے لوگوں، جب ہم نے یہ ایسے اپنے بچوں کو موبائل تو دے دیے، موبائل دینے کے بعد ہم نے جو ہے اوریانیت اپنے گھر میں داخل تو کر لی، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ اور ہم ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے کھلی چھوٹ دے دی ہے. لوگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں نماز میں کھڑا ہونا نہیں آتا ہے. ہم جب رکوع میں قیام کی حالت میں اللہ اکبر کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، لیکن دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں. کون آیا ہے کون گیا ہے؟ مجھے بتاؤ اس نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ اس نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ اس نماز میں محبت کیسے آئے گی؟ ہم جب سجدہ کرتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ ناک جو ہے سجدے کی حالت میں نیچے رکھنی ہے. لوگوں جب ہم سجدے میں نے لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں ان کی ناک اوپر ہوتی ہے، لیکن کسی کی ناک تو زمین سے ہوتی ہے لیکن ماتھا اوپر ہوتا ہے. مجھے بتاؤ جس قوم کے اندر ہم میں جو ہے آج تک ہمارے ممبروں سے یہ آواز تو اٹھی، علماء نے اپنا حق تو بیان کر دیا، جو حق تھا انہوں نے کہہ دیا، لیکن ماننے کے لیے کون تیار ہے؟ اب جو ہے آج تک ہمیں مسجد میں صفیں سیدھی کرنی نہیں آئی، لیکن باتیں اور غیبت کرنا ہمارا کام ہے، اور کیسے کس مشن کو فیل کر لیا جائے ہمیں آتا ہے. ہم سے تجربہ پوچھیں کس طریقے سے اس عالم کو جو ہے یہاں سے بھیج دیا جائے، ہم اس میں مہارت رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں منڈی کے باغیوں مسلمانوں، جو آپ کو سید فاضل شاہ صاحب ان کو جو سید فاضل شاہ صاحب جیسے امام مل گئے ہیں، اللہ کی قسم ہے مجھے کسی نے کہا نہیں کہ آپ میری تعریف کرو، یہاں سید صاحب نے نہیں کہا آپ میرے لیے جملہ بول دو. میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم اگر سید فاضل شاہ صاحب اہل سنت کے لیے اس مرکز کے لیے
میرا بچہ بھی طلب کریں گے میں وہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اور رہی یہ بات، وہ لوگ اور خیال رکھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں ہمیں جو ہے مرکز تو بن گیا لیکن اس کی باغ ڈور صرف ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ دور چلا گیا. اب اہل سنت کا بچہ اہل سنت کو اچھے طریقے سے پہچانتا ہے اور اہل سنت والجماعت کا بچے کا حق ہے کہ وہ یہاں مرکز میں، چاہے وہ مرکز اعلیٰ پیر کا ہو چاہے وہ مرکز منڈی کا ہو، ہم ایک ہیں، مرکز بھی ایک ہے، ہمارا نظریہ بھی ایک ہے، ہمارا طریقہ بھی ایک ہے، ہمارا منظم طریقہ ہے، ہم طریقے کو اپناتے ہیں. لیکن آپ سے میری گزارش ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ سید صاحب جو ہمیں مل گئے تو الحمدللہ مجھے یاد تازہ ہو جاتی ہے سید امین شاہ صاحب گیلانی کی، اللہ پاک انہیں جو ہے شفائے دائمی عطا فرمائے اور اہل سنت پر تاجر ان کا سایہ قائم اور دائم فرمائے. میں کہتا ہوں امین سید فاضل شاہ صاحب، آپ انشاءاللہ اس مشن کو جس طریقے سے آگے جا رہے ہیں، آپ سارے تیار ہیں نا؟ آپ اٹھا کر کہیے تیار ہیں انشاءاللہ. جہاں پر مجھے کوئی سیلری نہیں دی جاتی ہے مجھ پہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. جہاں پر مجھ گنہگار سیاکار کی ضرورت ہوگی وہاں ہم قدمیں درہمیں سخنے انشاءاللہ حاضر رہیں گے اور اس مرکز کو جو اہل سنت کی پہچان ہے اس مرکز کو اعلیٰ سطح تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہاں سے عالم دین بھی پیدا ہوں گے، حافظ قرآن بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. آپ ڈٹ کے رہیں. ہم جو ہے جو مخالفین ہیں ہم چاہتے ہیں، میں یہاں سے کل نکلا اور نکلنے کے بعد جب عید پڑھائی پرسوں یہاں میں نے اور کسی شخص نے، مجھے نام تو نہیں گنوں گا، کسی شخص نے کہا مولانا آپ کو کچھ دیتے بھی ہیں یا نہیں ہے؟ میں نے کہا حضور کے غلام اس نسبت سے نہیں آتے ہیں، مجھے مال ملے گا اور اس زبان میں تاثیر بس اس لیے ہے کہ جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت والجماعت. اور میں کہوں انشاءاللہ یہ مسجد ہے، یہ ادارہ ہے. مسجد تبھی ہے جب ادارہ ہے. بولیے مسجد تبھی آباد. آپ تو آتے نہیں نا یہاں. آپ کہاں کوئی سلونیا سے، کوئی سابزیاں سے، کوئی فتح پور سے، کوئی بائلہ سے. بھائی مسجد بنائی لیکن اس کو آباد بھی تو کرنا ہے. خالی جمعہ پڑھنے سے تو آباد تو نہیں ہو جائے گی. اس میں جب قیام و تام کے ساتھ یہاں پر بچے پڑھیں گے تبھی یہ مسجد آباد رہے گی. نہیں تو کل قیامت کے دن آپ سے مجھ سے یہ مسجد سوال کرے گی مسجد تو بنا دی لیکن اس کو آباد کس نے کرنا ہے؟ آباد یہ طالب علم کریں گے. میں الحمدللہ بنیادی تعلیم، آخری بات کہہ کر رخصت ہو جاتا ہوں، بنیادی تعلیم میں نے الحمدللہ اعلیٰ پیر کی سرزمین سے حاصل کی اور یہاں سے باہر گیا، باہر سے میں نے تعلیم حاصل کی. لیکن میں یہ کہتا ہوں اعلیٰ پیر صاحب کا فیضان ہے کہ جو آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس کے بعد کہوں الحمدللہ یہ جگہ بھی اعلیٰ پیر صاحب علیہ رحمت الرضوان کی نظروں سے خالی نہیں ہے. انشاءاللہ یہاں پر بھی ان کی نظر ہے. اور جو لوگ، یہ کوئی دوسرے بھی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس مشن کو فیل کریں گے، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی کام کھول کے سن لیں. اہل سنت سے پنگا لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اہل سنت کا ادارہ آج یہ صرف ایک یا دو چھت کی بلڈنگ میں ہے لیکن لوگوں آپ سے میری درخواست ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ الرحمن یہ بلڈنگ جو ہے 4 محلہ بلڈنگ ہوگی. یہاں پر آج 100 بچہ ہے، آنے والے وقت میں یہاں 120 بچہ تعلیم حاصل کرے گا. اور آپ سے میری گزارش ہے آپ بھر چڑھ کر حصہ لیں اور آپ کا حق بھی بنتا ہے. آپ آئیں، منشی صاحب ہیں، اس ادارے کا حساب لیں. آپ کا یہ حق ہے. آپ سے یہ کل پوچھا بھی جائے گا
کہ آپ نے دیا لیکن دینے کے بعد میری راہ میں دیا، لیکن اس جگہ آپ جہاں یہ ادارہ بنا، آپ کا حق ہے اس ادارے میں جانا ہے، وہاں بچے ہیں ان کی خیر خواہی کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ آپ کے لیے کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کے لیے چاولوں کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کے لیے آٹا کی ضرورت تو نہیں ہے، ان چیزوں سے آپ تعاون کیجئے۔ الحمدللہ آج اگر میں جس دانے کو کھا کر، جس زکوٰۃ کو کھا کر، آج آپ نے جو زکوٰۃیں دی مدرسے میں، آج جو بھی اللہ کے نام دیا یا رسول اللہ کے نام دیا، رسول اللہ کے گھر میں دیا، لیکن میں کہتا ہوں لوگوں وہ اپنی قبروں میں تو ہوں گے، لیکن الحمدللہ اس وقت اگر اس ذمہ دار سٹیج پر کھڑا ہوں، یہ ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب کل یہ بچہ یہاں پر حافظ قرآن بچہ فارغ ہوا، اس نے ماہ سیام میں وہ پورا قرآن سنایا۔ مجھے یہ بتاؤ، جہاں اس بچے کے والدین جنتی ہو سکتے ہیں، لیکن جس فرد نے اس بچے پہ خرچہ کیا، مدرسے میں 10 روپے دیا، اور کیا اس 10 روپے دینے والے کا حق اس بچے پہ نہیں ہوگا؟ کل سوال کرے گا، یہ بھی سوال کرے گا، مولا تو مجھے جنت میں تو بھیج رہا ہے، لیکن جس نے مجھے پڑھایا لکھایا، جس نے مجھے قرآن کی تعلیم دلائی، یہ حق اس کا بھی تو ہے، اسے بھی تو مغفرت کر دے۔ تو رب چاہے گا جس کو حافظ قرآن چاہتا ہے اس کی مغفرت کروا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔